اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 13 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیہ، یقیناً تمہارے لیے کھلی نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو گروہوں یا جماعتوں کے بارے میں جو آپس میں گتھم گتھا ہوئیں۔ فئتن، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتی ہے اللہ کے راستے میں، وأخری کافرہ، اور جو دوسری جماعت ہے وہ کفر کرنے والی ہے۔ یرونہم، وہ انہیں دیکھتے ہیں، مثلیہم، اپنے سے دو گنا، رأی العین، آنکھوں کا دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی تائید کے ساتھ، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے متنبع بھی کیا، اور ساتھ میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی، ان کا انجام ذکر کیا اور مثال بھی دی۔ اور اس آیت میں بھی مثال سے اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ دو جماعتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی تھیں اور ایک دوسرے سے انہوں نے قتال کیا۔ ان دو جماعتوں سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے اور اہل مکہ، اہل شرک، ان کی جماعت، جن کا معرکہ میدان بدر میں سجا تھا کہ کوئی مقابلے کا تصور تھا ہی نہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ جو جنگی معاملات کو جانتے ہیں، اس بارے میں تھنک ٹینکس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ موازنہ بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ ادھر جنگجو قوم اور اسلحے سے لیس اس وقت کی جدید سمجھ لیں، اور دوسری طرف وہ انصار، سیدھے سادے کھیتی باڑی کرنے والے، زیادہ تر وہی لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو مہاجر ہیں، اور وہ بھی کل ملا کے 313 ہیں، جن کے اندر بچے بھی شامل ہیں۔ دو تلواریں ہیں اور چند ایک گھوڑے ہیں، چھڑیاں لے کے نکلے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ بھی نکل پڑے۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جو صاحب گئے ہیں وہاں عرب میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھریلی زمین ہے، وہاں بغیر جوتی کے چلنا مشکل ہے، تو بغیر جوتی کے وہ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، خول بھی پہنا ہوا ہے، اور اسی طرح اسلحے سے لیس ہیں، لوہے سے اپنے جناب سارے اعضاء کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی جنگجو اور بہادر کون ہو سکتا ہے، اور پھر میدان جنگ میں بھی آ کے للکار رہے ہیں۔ وہ مبارزت والا واقعہ سنا ہے نا، جب بدر شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے غرور اور گھمنڈ اور اس طاقت کے اندر مبارزت کے لیے، مبارزت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے پہلوان تم میں سے نکلے جو ہمارے خلاف، جنگجو ہے جو ہم سے اکیلا لڑے۔ تو انصاری نکلے، ہمیں انصاریوں سے کہنے لگے نہیں، انصاریوں کو چھوڑو، یہ کہاں نہ جنگ کے ماہر ہیں، نہ جنگی اصول و قانون، نہ یہ مہارت رکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے، ایڈے بڑے سرداراں نے انہوں نال جنگ لڑی ہے جن کو یہ چیزیں جانتے نہیں تھے، ہمیں کو مہاجر ہیں تو ان کو بھیجو جو ہم سے گئے ہوئے ہیں، تاکہ اس طانے سے بچا جا سکے
کہ لڑائی ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو اس چیز کو جانتے تھے، بہادر لوگ تھے۔ جو جانتے ہی نہیں تھے ان سے لڑ کے جیتنے کا کیا فائدہ؟ یعنی غرور اور تکبر اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور پھر 3 مہاجر نکلتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں، جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان تینوں نے جو اس وقت کے چوٹی کے جنگجو سمجھے جاتے تھے، آنن فانن ان کو دیر کر دیا، اور پھر بخلاہٹ کے اندر کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، سردار مارے گئے۔ تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بیچارے نحیف جن کو کھانا پینا پورا نہیں ملتا اور ان کے بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہوتی، انہوں نے چودھریاں تھے، سرداراں تھے، اس وقت کے جو جنگجو اور ماہر تھے ان کو چت کر دیے۔ فئتین التقطا قد کان لکم آیا، یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایویں نہیں ہو گیا یہ سارا کچھ، یہ خود صرف اسی کی وجہ سے ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی۔ کس وجہ سے تھی؟ اس لیے کہ یہ حق پر تھے، اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو دنیاوی اسباب سے، مال و زر سے اور اسی طرح اسلحے سے لیس تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے نہیں تھی کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اور میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کے ان کے جو سربراہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات اپنے مالک سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی مالک سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں کرتے کرتے یہ حالت ہو چکی ہے کہ جناب صدیق فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ شکست سے دوچار کرے گا۔ تمہاری گریہ زاری اور آہوزاری یہ بتا رہی ہے کہ آج ہم اس میدان کے غالب ہیں، فاتح ہیں اس میدان کے۔ یہ کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، یہ تو ایک اشارہ کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، جبریل زرہ پہن کے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی ہے۔ 13 یا 14 مسلمان شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور کافر جنگ جیت کے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ مردار ہے۔ اور ادھر 70 مارے گئے، اور 70 وہ جو نامی گرامی تھے، بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی ہے، وہ بھی مردار ہوا پڑا ہے۔ اور اس میں بھی نشانی کہ وہ بھی انصاریوں سے جس چیز سے ڈرتے تھے کہ ہمارے خلاف مبارزت میں وہ آئیں جو انصار ہیں، یعنی کیا نام ہے، مہاجر ہیں، جو جنگی ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مروایا کن سے؟ انصاریوں سے، اور انصاریوں میں سے بھی وہ بچے جو ابھی ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، اس کے ذریعے اس سے مروایا۔ اور پھر وہی جن پر ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے، وہی غلام، وہی تلوار لے کے آج ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیا۔ اب یہ گروہ بھی آیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہ سنا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ تم بڑے ہو، طاقت میں زیادہ ہو، نفری میں زیادہ ہو، لیکن اللہ کی مدد نہیں ہے، اور تب تک تم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ یہ آخرت میں، جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہوگی۔ اور اگر تم یہ چاہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، تو جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اور غالب رکھنا چاہے، کرنا چاہے، اس کو غلبے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی متنبع کر دی، یعنی دوسرے معنوں میں نا علل اعلان یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم اس طرف آؤ گے تو اس میدان کے اندر بھی تم شکست کھاؤ گے۔ تو فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ اب یہ غالب کیوں آئے؟ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، اللہ کے راستے میں لڑ رہے۔ اب اس کا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جان چلی بھی گئی تو اسی لیے آئے ہیں، وہ شہادت کی طلب اور اس آرزو کے اندر جی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے لڑتے ہیں، دنیاوی وقار بچانے کے لیے لڑتے ہیں، دنیاوی دولت بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ جو کافر ہے وہ اسی لیے لڑتا ہے نا کہ تاکہ ہمارا یہ علاقہ بچ جائے، ہماری یہ دولت بچ جائے، ہمارے آگے بیوی بچے، ہمارا خاندان محفوظ ہو جائے۔ دنیاوی جو رسوم ہے یہ اس پر کنٹرول پانے کے لیے وہ لڑتا ہے، وہ مرتا ہے، تو بزدلی ہوتی ہے اس میں۔ اور جب وہ چیز دیکھتا ہے کہ یہاں تو مر رہے ہیں، یہاں تو نقصان ہو رہا ہے، تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہاں اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں
دشمن کے خوف سے یا زخموں کے ڈر سے اگر آپ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تو اللہ تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اور اس راستے میں اگر آپ کا خون بہہ جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا, نورانی فرشتے پہلے تمہیں اٹھا لیں گے, پہلے تمہارے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو فرمایا یرونہم مثل واخری کافرہ. اور یہ جو دوسری جماعت تھی سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن اسلام نہیں تھا, دین نہیں تھا, یہ کفر کرنے والے تھے. تو یرونہم مثلہم رأی العین, یہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا زیادہ دیکھ رہے تھے. آنکھوں سے یہی دکھایا گیا, ٹھیک ہے, کہ دو گنا زیادہ, تاکہ یہ نہ ہو کہ اکھڑ جائیں اس وقت اس موقع پہ. اینو پوری طرح ذرا ولولے کے ساتھ جوش کے ساتھ آئیں تاکہ یہ عذر بہانہ کسی کے پاس رہے نا کہ میں نے تو جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا. جوہر دکھا لو جو دکھانے ہیں تم نے. مثلہم رأی العین, دو گنا تھوڑے جی ہے نا, ایک ہی بار ہم نے حملہ کرنا اور آنن فانن ان کو ختم کرنا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں سنیے, واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا نا, آگے ہم پڑھیں گے اسی بدر کے والے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا استستغیثون ربکم, تم نے فریاد کی تھی اپنے رب سے, اللہ یہ 313 ہیں, اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا خالص کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ومن نصر الا من عند اللہ. ہاں اسی بات کو ہم نے واضح کرنا تھا, اسی بات کو لوگوں کو سکھانا تھا کہ مدد کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چاہے نبی کیوں نہ ہو اور صحابہ کی عظیم جماعت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, اللہ کی نصرت کے ساتھ ہی وہ غالب آیا کرتے ہیں. تو کوئی اور کہے کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور میں فلاں اور ان چیزوں کے ساتھ غالب آ جاؤں گا, تو یہ تصور ختم کر دیجیے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور اس مدد کے ساتھ ان کی تائید کی, ان کو قوت دی, طاقت دی, اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے اپنی مدد. اور اس کے لیے اس نے اصول و ضابطے ذکر کر دیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ کی مدد کیا, اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھیجے ہوئی یہ آیات ہے اس کو عام کیجئے, اس کو پھیلائیے, اس پہ عمل کیجئے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو فرمایا ان فی ذلک لعبرہ, یہ اس میں یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. اور آج کے تھنک ٹینکس بھی سوچ رہے ہیں, جو جنگی ماہر ہیں نا, وہ سوچتے ہیں یہ کیسی جنگ تھی, کیسے ہو گئی, کس طرح سے ایک عام آدمیوں نے جن کو کھانے کو پورا روٹی رزق نہیں ہے, پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, مسکینیت کے عالم ہے, تو انہوں نے وقت کے جو فرعون تھے ان کے ساتھ یہ کر دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اور دنیا سوچتی ہے پھر, اور دنیا سوچتی ہے کب, جب ایمان کی قوت ہوتی ہے نا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ساتھ میں آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تصور ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے بے خوف جو ہے وہ زندگی ہونی چاہیے. دشمن کا خوف اور ڈر یہ مسلمان کے ذہن میں ہو, دل میں ہو, بزدل ہو, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو عملی کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. جب یہ تین چیزیں ہو گئی, عملی کوتاہیاں ختم ہو گئی, اللہ پہ یقین ہے, بزدلی ہے نہیں ہے, تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو غلبے سے نہیں روک سکتی. سب کچھ ہو, بزدل ہو, بیڑا غرق کر دی ہے. سب کچھ ہے, اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور یقین نہیں ہے, کبھی فاتح نہیں بن سکتے. اور اس کے ساتھ عملی کمزوریاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. اگر جنگ بھی لڑنی ہے تو شراب پی کے لڑنی ہے نا, نافرمانی اور بغاوت یہاں کیا چل رہا ہے, یہ مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد اس کی خوشی منائی جا رہی ہے. نیچے بنیان مرصوص لکھا ہوا ہے, اوپر ڈانسنگ ہو رہی ہے, اوپر گانا بندی چل رہی ہے. جب ایسی عملی برائیاں ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد روٹ جائے گی. حضرت اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ سائیڈ لائن ہو جائے گی. تو اللہ کی مدد کا اصول یہ ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کرو, اور پھر جب تک یہ چل رہا ہے پھر اس کی حمد, اس کی ثنائیں, اس کی تعریفیں یہ جاری رکھو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو ان تین چیزوں کو لازم پکڑیں گے جس کی آج ضرورت ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آج بھی اتر سکتی ہے. اور یہ کفار, ان کے لیے یہ اس طرح کے مارکے آج بھی ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ عالم کفار دنگ رہ جائے گا کہ یہ کیسے ہو گیا.
جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. یقین اور بھروسہ اور یہ تین چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ نتائج اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اکٹھ نصیب فرمائے, ان کے قدموں کو مضبوط فرمائے, اور جتنے بھی اہل اسلام جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مظلوموں کے ظلم کے شر سے, ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے.